دنیا کی مذمت پر مشتمل مواعظ اور نصیحتیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگو، آہستہ عمل کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، آرزو سے فریب مت کھاؤ، موت کو نہ بھولو اور دنیا کا سہارا مت پکڑو، اس لیے کہ دنیا غدار ہے، دھوکے باز ہے، پہلے مغالطے دیتی ہے، پھر آرزوؤں کے جال میں پھنساتی ہے۔ طالبان دنیا کے لیے اس کی زیب و زینت ایسی ہے جیسے دلہن کا سجا ہوا چہرہ کہ سب کی نگاہیں اسی پر پڑتی ہیں اور اس کی چمک دمک سے خیرہ ہو جاتی ہیں۔ تمام دل اس دنیا پر فریفتہ ہیں، تمام جانیں اس پر عاشق ہیں۔ کتنے ہی عاشقوں کو اس نے اپنی نگاہ غلط انداز سے قتل کر دیا ہے اور کتنے ہی طالبان کو رسوا اور ذلیل کرتی ہے۔ دنیا کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھو، اس میں ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہیں۔ خود اس کے خالق نے اس کی مذمت کی ہے، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے، اس کی ملک فنا ہو جاتی ہے، اس کا عزت دار رسوا ہو جاتا ہے، اس کا زیادہ کم ہے، اس کی محبت مر جاتی ہے، اس کا خیر باقی نہیں رہتا۔ اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور بے ہوشی کا لبادہ اتار کر پھینک دو، اس سے پہلے لوگ تمہارے بارے میں کہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے اور سخت مرض میں گرفتار ہے، اور یہ اعلان کریں کہ کوئی دوا بتلانے والا ہے، کوئی طبیب ہے جو اس کے مرض کا علاج کر دے، تو تمہارے لیے اتباع بلائے جائیں گے اور تمہاری صحت سے مایوس ہو جائیں گے۔ پھر یہ مشہور ہوگا کہ فلاں شخص لبے گور ہے اور اپنے مال میں وصیت کر رہا ہے۔ پھر یہ مشہور ہوگا کہ اس کی زبان بند ہو گئی ہے اور اب وہ بول نہیں پا رہا ہے، نہ اب عزیزوں کو پہچانتا ہے اور نہ دوستوں اور پڑوسیوں کو۔ اس وقت تمہاری پیشانی عرق آلودگی سینہ دھونکنے کی طرح پھولتا پچکتا ہوگا، تمہاری پلکیں بند ہوں گی اور موت کے سلسلے میں تمہارے شکوک یقین میں بدل رہے ہوں گے۔ زبان قوت گویائی سے محروم ہوگی، تم سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، لیکن تم کوئی جواب نہ دے سکو گے۔ تمہاری زبان پر خاموشی کی مہر لگ جائے گی، پھر موت آ کر اپنا کام کرے گی۔ تمہاری روح تمہارے جسد خاکی کے ساتھ چھوڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر جائے گی۔ تمہارے احباب و اقارب جمع ہوں گے، کفن سیا جائے گا، غسل دیا جائے گا، تدفین کے انتظامات ہوں گے۔ تمہاری موت کے ساتھ ہی عیادت کرنے والوں کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تمہارے دشمن سکھ کا سانس لیں گے، تمہارے گھر والے اس مال کی تقسیم میں مصروف ہو جائیں گے جو تم نے ان کے لیے چھوڑا ہوگا، اور تم تنہا اپنے اعمال کے اسیر بن کر رہ جاؤ گے۔ ایک بزرگ نے کسی بادشاہ سے کہا کہ دنیا کی دشمنی اور مذمت کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جنہیں کثرت سے دولت ملی ہے اور جن کی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ہمارا مال کسی آفت کا شکار نہ ہو جائے، یا ہمارے اقتدار کی بنیادیں وقت کے زلزلوں سے نہ ہل جائیں، یا ہمارے جسمانی اعضاء کسی مرض یا حادثے کا نشانہ بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا مال و متاع دوستوں سے بھی چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی مذمت زیادہ تر ایسے ہی شخص کو زیب دیتی ہے جسے دنیا میسر ہو، کیونکہ یہی ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ یہ وہ آفت ہے کہ اگر لے لیتی ہے تو واپس نہیں کرتی، کبھی ایک کو ہنساتی ہے اور کبھی اس پر ہنستی ہے، کبھی کسی کے لیے روتی ہے اور کبھی کسی کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے، کسی کو فراخی سے نوازتی ہے تو بہت جلد واپسی کے لیے ہاتھ بھی پھیلا دیتی ہے۔ آج اپنے ساتھی کے سر پر تاج رکھ رہی ہے، کل اسے خاک میں ملا دے گی۔ اسے کسی کے عروج کی پرواہ نہیں، کسی کے زوال کا خیال نہیں۔ کسی کا سب کچھ چھن جائے تب بھی یہ خوش ہے، اور چھن کر واپس مل جائے تب بھی راضی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو لکھا کہ دنیا سفر کی منزل ہے، قیام گاہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بطور سزا بھیجا گیا تھا، اس لیے اس سے بچو۔ اے امیر المومنین، اسے ترک کر دینا ہی آخرت کا توشہ ہے، اور اس میں تنگ دستی اور اسرت سے زندگی گزارنا ہی مالداری ہے۔ وہ ہر لمحہ ہر آن قتل کرتی ہے، اسے
جو اس کی عزت کرتا ہے اسے ذلیل کرتی ہے، جو جمع کرتا ہے اسے محتاج بناتی ہے۔ یہ ایسے زہر کی طرح ہے جسے کوئی لا علمی میں کھا لے اور موت کی آغوش میں پہنچ جائے۔ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح کوئی شخص اپنے زخموں کا علاج کیا کرتا ہے، یعنی وہ تمام احتیاط اور پرہیز لازم پکڑے رہو جو علاج کے دوران مریض کے لیے ضروری ہے، اس خوف سے کہ کہیں بے احتیاطی مرض کی سنگینی کا باعث نہ بن جائے۔ مریض کو چاہیے کہ مرض کی طوالت سے بچنے کی خاطر دوا کی تلخی اور تیزی برداشت کرے۔ اس ناپائیدار، غدار، مکار اور فریب کار دنیا سے بچو۔ اس نے فریب کو زینت سے چھپا رکھا ہے، وہ لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں پھانستی ہے اور اپنے پانے کی آرزو میں مبتلا کر دیتی ہے، پھر اس کے عشاق اس کی فتنہ سامانیوں اور حشر خیزیوں کا ایسا شکار بنتے ہیں کہ انہیں ذرا ہوش نہیں رہتا، اپنے انجام سے بے پرواہ وہ اسی کے ہو رہتے ہیں۔ وہ ایک ایسی خوبصورت دلہن کی طرح ہے جس کا حسن نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے، دل اس کے دید کا مشتاق ہوتے ہیں اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب و بے چین نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنے تمام عاشقوں کے لیے موت کا پیغام ہوتی ہے۔ جو اس کی قربت پا لیتا ہے ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ افسوس، اب لوگ گزرے ہوئے زمانے سے عبرت نہیں پکڑتے اور نہ حاضر غائب سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے والے بھی دنیا کے سلسلے میں کسی نصیحت کا اثر نہیں لیتے۔ بہت سے عاشق ایسے ہیں کہ جہاں انہیں دنیا ملی وہ مغرور ہو جاتے ہیں اور سرکشی پر کمر باندھ لیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا منہمک کر دیتے ہیں کہ ان کے قدم لغزش سے نہیں بچتے۔ جب ہوش آتا ہے تب ندامت ہوتی ہے اور حسرت دامن دل کھینچ لیتی ہے، لیکن یہ سکرات موت کا وقت ہوتا ہے۔ ایک طرف موت کی شدت ہے، دوسری طرف ندامت اور حسرت کی تکلیف۔ جو شخص دنیا کی طرف راغب رہتا ہے وہ اپنا مطلوب حاصل نہیں کر پاتا اور نہ اپنے نفس کو مشقت سے آرام دے پاتا ہے، وہ بغیر توشہ لیے اور بلا تیاری کے پہنچتا ہے۔ امیر المومنین، اس سے بچیے۔ جب آپ اس میں زیادہ خوش ہوں تو زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ دنیا والے جب کسی خوشی کے سلسلے میں دنیا یہ اطمینان کر لیتے ہیں تو وہ اسے تکلیف میں مبتلا کرتی ہے۔ اس میں خوش رہنے والا فریب خوردہ ہے۔ جو شخص آج نفع اٹھا رہا ہے وہ کل نقصان اٹھائے گا۔ دنیاوی زندگی کی وسعت مصیبتوں کی پیغامبر ہے اور بقا کا انجام فنا ہے۔ اس کی ہر خوشی غم سے عبارت ہے۔ جو اس سے دور چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور نہ اس میں رہتے ہوئے کوئی یہ جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے کہ اس کا انتظار کرے۔ اس کی آرزوئیں جھوٹی اور امیدیں باطل ہیں، اس کی صفائی میں کدورت ہے اور اس کی زندگی مصیبت ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسان یہاں رہ کر دو خطروں کی زد میں ہے۔ ایک خطرہ نعمتوں کے ضائع جانے کا ہے اور دوسرا خطرہ مصیبت کا۔ بالفرض اگر اللہ عز و جل نے دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہ دی ہوتی اور اس کی حقیقت آشکارا کرنے کے لیے مثالیں نہ بیان کی ہوتیں، تب بھی سوتے ہوئے کو جگانے اور غافل کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بہت کافی تھی۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے پاس ڈرانے دھمکانے والے بھیجے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس فانی دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے اسے پیدا کیا اسے دیکھا تک نہیں۔ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں۔ اگر آپ قبول فرما لیتے تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آپ کا مرتبہ کم نہ ہوتا، لیکن آپ نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خط و کتابت کے ذکر کے ساتھ ابن ابی الدنیا نے مرسلاً نقل کی ہے، اور احمد طبرانی نے ابو موہبہ اور ترمذی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی ناپسندیدہ چیز کو اختیار کرنا، جو چیز اللہ کے نزدیک حقیر ہے اسے عزت دینا اور اس کی قدر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اللہ نے نیکوکاروں سے دنیا کو آزمائش کے لیے دور رکھا ہے اور اپنے دشمنوں پر دنیا کو اس لیے وسیع کیا ہے تاکہ وہ فریب میں مبتلا رہیں۔ چنانچہ جس شخص کو کچھ دنیا میسر ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کے یہاں میری بڑی منزلت اور توقیر ہے۔ اس شخص کو وہ معاملہ یاد نہیں رہتا جو اللہ نے اپنے محبوب و مقبول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے بھوک سے بے حال ہو کر اپنے بطن مبارک پر پتھر باندھ لیے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب مالداری کو آتا ہوا دیکھو تو یہ سمجھو کہ کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا دنیا میں مل رہی ہے، اور جب فقر کو آتا ہوا دیکھو تو اسے صلحاء کا شعار سمجھو اور اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرو، اور اگر چاہو تو کلمۃ اللہ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدا بھی کر سکتے ہو۔ وہ فرمایا کرتے تھے میرا سالن بھوک ہے، میرا شعار خوف ہے، میرا لباس اون ہے، سردی میں میری حرارت کا ذریعہ آفتاب ہے، اندھیرے میں روشنی چاند سے حاصل کرتا ہوں، میری سواری میرے دونوں پاؤں ہیں، میرا کھانا اور میوہ زمین کی گھاس اور پودے ہیں، رات کو خالی ہاتھ سوتا ہوں اور صبح کو خالی ہاتھ اٹھتا ہوں، دنیا میں مجھ سے زیادہ مالدار اور غنی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ فرمایا کہ تم اس کے دنیاوی لباس اور ظاہری شان و شوکت سے مرعوب مت ہونا، اس کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، نہ وہ میرے حکم کے بغیر بولتا ہے، نہ آنکھیں بند کرتا ہے، نہ سانس لیتا ہے، اور تم اس کے زیب و زینت اور مال و متاع سے تعجب میں مت پڑنا، اس لیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دنیا ہی کی دولت، زینت اور نمائش ہے۔ تم چاہو تو میں تمہیں بھی اتنا ہی آراستہ پیراستہ کر دوں کہ تمہیں دیکھ کر فرعون بھی اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرنے لگے اور یہ کہے کہ واقعتاً اتنی زیب و زینت میرے بس سے باہر ہے، لیکن میں تمہارے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا بلکہ تمہیں اس دنیا سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں، دنیا کی نعمتوں سے میں انہیں اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح کوئی شفیق چرواہا اپنی بکریوں کو ان چراگاہوں سے دور رکھتا ہے جہاں ان کی ہلاکتوں کا خوف ہو، یا کوئی مشفق ساربان اپنے اونٹوں کو خارش زدہ اونٹوں سے بچاتا ہے۔ ایسا اس لیے نہیں کہ وہ میری نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں، بلکہ اس لیے کہ آخرت کے جو انعامات میں نے مقرر کر رکھے ہیں وہ انہیں پورے طور پر حاصل کر لیں۔ میرے دوست میرے لیے ذلت، خوف، خضوع اور تقوی سے زینت اختیار کرتے ہیں۔ یہ اوصاف ان کے دلوں میں بھی راسخ ہوتے ہیں اور ان کے ظاہر پر بھی ان کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ یہ اوصاف ان کے لباس ہیں جنہیں وہ پہنتے ہیں، ان کی کملیاں ہیں جنہیں وہ اوڑھتے ہیں، یہی اوصاف ان کا ضمیر ہیں جن سے وہ محسوس کرتے ہیں، ان کا ذریعہ نجات ہیں، ان کی امید ہیں، ان کی عظمت اور بزرگی ہیں۔ جب تم ان سے ملو تو انکساری سے پیش آؤ، ان کا احترام کرو، اپنے دل اور زبان سے متواضع رہو، اور یہ بات جان لو کہ جو میرے دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ گویا مجھے دعوت جنگ دیتا ہے۔ یقیناً ایسا شخص قیامت کے دن میرے انتقام کی زد میں ہوگا۔ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، یاد رکھو ایک روز تم موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے اور پھر قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اس دن تمہاری نجات کا مدار اعمال پر ہوگا، اچھے ہوں گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ دنیا کی زندگی پر مت اتراؤ، اسے مصائب گھیرے ہوئے ہیں، اسے فنا ہونا ہے۔ یہ دنیا خیانت اور دھوکے سے عبارت ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ زوال پذیر ہے، وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتی رہتی ہے۔
اس کے حالات یکساں نہیں رہتے، اس کے باشندے اس کے شر سے مامون نہیں ہیں۔ جب آدمی کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اچانک غم آ دباتا ہے۔ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اس میں نہ زندگی پائیدار ہے اور نہ کوئی خوشی دائمی ہے۔ ہر شخص نشانے کی زد میں ہے۔ موت اپنے تیروں سے اس کا جسم چھلنی کر دے گی۔ موت ہر ذی نفس کا مقدر ہے۔ اے اللہ کے بندو، آج دنیا میں تمہارا حال ایسا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں کا تھا، جو عمر میں تم سے طویل، طاقت میں تم سے زیادہ تھے، جن کے مکانات بلند و بالا پرشکوہ تھے، جن کی آبادیاں زبردست تھیں، لیکن طویل انقلاب سے ان کی آوازیں دب کر رہ گئیں، ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے، ان کی بستیاں الٹ گئیں اور آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئیں۔ کہاں ان کی رہائش کے لیے عالیشان حویلیاں تھیں اور راحت کے لیے مسہریاں، گاؤ تکیے اور فرش مخملی تھے، اور کہاں قبر کا پروحشت گوشہ، پتھریلی زمین اور خاک کے تودے ہیں۔ ان کی قبروں کی جگہیں ایک دوسرے سے قریب ہیں، لیکن رہنے والے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ نہ ان کو آبادی سے انسیت ہے اور نہ وہ بھائیوں اور پڑوسیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اگرچہ ان میں مکان کی قربت ہے، لیکن دلوں کے فاصلے برقرار ہیں۔ ان میں وصل کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ مصیبتوں نے انہیں پیس ڈالا ہے۔ خاک نے ان کے نرم و نازک جسموں کو رون ڈالا ہے، اور پرعیش زندگی گزارنے کے بعد اب وہ موت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ نہ لب کھولنے کی سکت ہے اور نہ جسم ہلانے کی قدرت۔ اب خاک تلے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا سے ایسے گئے کہ پھر واپس نہ ہوئے۔ ارشاد ربانی ہے، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 100۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ اس کی ایک بات ہے جس کو یہ کہے جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے آگے ایک آڑ یعنی موت آنے والی ہے قیامت کے دن تک۔ تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہوا ہے، وہی وحشت ہوگی، وہی تنہائی کا عالم ہوگا۔ اسی خاک میں تم گلو گے جس میں وہ گل رہے ہیں، وہی خوابگاہ تمہاری ہوگی جس میں وہ آج سو رہے ہیں، وہی ٹھکانہ ہوگا۔ غور کرو تمہارا کیا حال ہوگا جب یہ حالات تمہارے سامنے پیش آئیں گے اور تم قبروں سے نکالے جاؤ گے اور تمہارے سینوں کے راز ظاہر ہوں گے، اور جب تم برتر و عظیم شہنشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کرو گے، خوف سے تمہارے دل پھٹ جائیں گے، سارے پردے اور حجابات اٹھا دیے جائیں گے، اور تمہارے تمام پوشیدہ عیوب اور سربستہ راز روز روشن کی طرح عیاں ہوں گے۔ اس دن ہر شخص اپنے کیے کا نتیجہ دیکھ لے گا، نیکی کا ثواب اور بدی کا عذاب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 31۔ انجام کار یہ کہ برا کام کرنے والوں کے برے کام کے عوض میں جزا دے، اور نیک کام کرنے والوں کو ان نیک کاموں کے عوض میں جزا دے گا۔ ایک جگہ فرمایا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 49۔ اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی۔ اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دیکھا ہوا موجود پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں اپنی کتاب کا عامل اور اپنے احباب کا متبع بنائے تاکہ ہم سب اس کے فضل و کرم سے آخرت میں بہتر ٹھکانہ پائیں۔ بلا شبہ وہی لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں اپنی کتاب کا عامل اور اپنے احباب کا متبع بنائے تاکہ ہم سب اس کے فضل و کرم سے آخرت میں بہتر ٹھکانہ پائیں۔ بلا شبہ وہی لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔
ایک دانشور کہتے ہیں کہ زمانہ تیر انداز ہے، روز و شب تیر ہیں اور لوگ ان تیروں کا نشانہ ہیں۔ زمانہ ہر روز اپنے تیر چلاتا ہے یہاں تک کہ اس کا تھیلا تیروں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آدمی کب تک سلامت رہ سکتا ہے کہ دن تیزی سے گزر رہے ہوں اور راتیں بسرعت تمام بسر ہو رہی ہوں، یعنی یک کے بعد دیگرے تیر چل رہے ہوں۔ اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ زمانے نے تمہارے اندر کیا کیا نقائص پیدا کیے ہیں تو تم ہر آنے والے دن سے وحشت کرنے لگو اور ایک ایک لمحہ تم پر بوجھ بن جائے۔ لیکن اللہ کی تدبیر ہر تدبیر سے بالاتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی کبھی ان تغیرات کو محسوس نہیں کرتا جو رات دن کے چکر سے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایلوے سے بھی زیادہ کڑوی ہے، بشرط یہ کہ کوئی باشعور اور عاقل و دانا آدمی ان لذات کا ذائقہ چکھے۔ دنیا کے اندر اتنے عیوب ہیں کہ کوئی بیان کرنے والا بھی انہیں بیان نہیں کر سکتا۔ جو عجائب دنیا میں رونما ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی واعظ سے ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہمیں راہ راست پر چلا۔ ایک صاحب بصیرت انسان سے جو دنیا کی رگ رگ سے واقف تھے پوچھا گیا کہ دنیا کب تک باقی رہے گی؟ انہوں نے جواب دیا کہ دنیا اس وقت کا نام ہے جس میں تم آنکھ کھولتے ہو، اس لیے کہ جو وقت گزر چکا ہے وہ اب آنے والا نہیں ہے، اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ وہ تمہیں ملے گا یا نہیں۔ دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، رات اس کے ماتم میں سیاہ پوش رہتی ہے۔ غرض یہ کہ لمحہ منٹ بن کر اور منٹ گھنٹے بن کر گزرتے چلے جاتے ہیں، ساتھ ہی انسان پر حادثات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور یہ حادثات اس کے اندر برابر نقص و تغیر پیدا کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ زمانہ صرف شیرازہ بکھیرتا ہے، وہ جماعتوں میں تفریق ڈالتا ہے، وہ دولت کو گردش دیتا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچاتا ہے۔ اس کی آرزوئیں طویل ہیں اور عمر مختصر ہے، سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم ایک ایسے کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ اگر اس کی تصدیق کرو تو بے وقوف ٹھہرو اور تکذیب کرو تو ہلاک ہو جاؤ۔ تم ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لیکن یہاں نہیں بلکہ دوسرے عالم میں جا کر۔ اے بندگان خدا، اب تم ایسی جگہ ہو جہاں کا کھانا گلے میں اٹکتا ہے اور پانی سے اچھو لگتا ہے۔ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو تمہیں مکمل خوشی دے سکے۔ کسی نعمت سے خوش ہوتے ہو تو دوسری نعمت کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کچھ اعمال کا توشہ لے لو جس کی طرف تمہیں سفر کرنا ہے اور جس میں تمہیں ہر حال میں رہنا ہے۔ اتنا کہہ کر آپ پر گریہ طاری ہو گیا اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے اور دنیا کے چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، اگرچہ تم اسے چھوڑنا پسند نہ کرو۔ یہ تمہارے جسموں کو پرانا کر دے گی، حالانکہ تم اسے نئی اور سجی سجائی دیکھنا چاہتے ہو۔ تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کسی سفر میں راستہ طے کر رہا ہو، اس راستے کو ختم ہونا ہے یا پہاڑ پر چڑھ رہا ہو، کسی نہ کسی بلندی پر وہ پہاڑ ختم ہوتا ہے۔ دنیا کا بھی یہی حال ہے۔ جو شخص دنیا کے سفر پر آگے بڑھ رہا ہے اسے کسی نہ کسی منزل پر پہنچ کر رکنا ہے۔ موت کا قاصد اس کے پیچھے پیچھے رواں ہے۔ اس کی تکلیف سے پریشان نہ ہونا چاہیے، اسے ختم ہونا ہے، نہ اس کے مال و منال اور نعمتوں سے خوش ہونا چاہیے، ان پر زوال طاری ہونے والا ہے۔ مجھے طالب دنیا پر تعجب ہوتا ہے کہ موت اس کی جستجو میں ہے اور وہ غافل ہے۔ وہ غافل ہو تو ہو، لیکن اس سے غفلت نہیں برتی جائے گی۔ محمد ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب علم و فضل اور ادب و معرفت کے حاملین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ
کہ اللہ تعالی نے دنیا کو حقیر سمجھا ہے اور اسے اپنے دوستوں کے لیے پسند نہیں فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے متنفر رہے ہیں اور اپنے رفقا کو بھی دنیا میں لگنے سے منع فرمایا ہے، تو ان حضرات نے میانہ روی اختیار کی، جو زائد بچا اسے آخرت کا توشہ بنا کر رکھا، صرف اتنا لیا جو کفایت کر جائے، اور عیش کوشی کے تمام وسائل ترک کر دیے، لباس میں صرف اس بات کی رعایت کی کہ وہ ساتر عورت ہو، غذا میں معمولی کھانا کھایا، وہ بھی اتنا جس سے بھوک ختم ہو، اور اعضاء اپنا وظیفہ ادا کرنے کے قابل رہیں۔ انہوں نے دنیا کو اس نقطۂ نظر سے دیکھا کہ وہ فنا ہو جانے والی ہے، اور آخرت کو اس خیال سے دیکھا کہ وہ باقی رہنے والی ہے۔ انہوں نے دنیا سے آخرت کے لیے توشہ لیا جس طرح مسافر سفر کی اگلی منزلوں کے لیے توشہ لیتا ہے۔ انہوں نے دنیا کی تخریب کی، اس کے کھنڈرات پر اپنی آخرت کے محل کھڑے کیے۔ وہ آخرت کو اپنے دلوں سے محسوس کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ عنقریب اپنی ظاہری آنکھ سے بھی ہمیں اس کا مشاہدہ کر لینا ہے۔ ان لوگوں نے کچھ دنوں کی مشقت سے ابدی راحت خریدی۔ یہ سب مولائے کریم کی توفیق خاص سے ہوا کہ انہوں نے وہ بات پسند کی جو ان کے رب کو پسند تھی، اور وہ بات ناپسند کی جو ان کے رب کو ناپسند تھی۔ دنیا کی حقیقت مثالوں کی روشنی میں جاننا چاہیے کہ دنیا بہت جلد فنا ہو جانے والی ہے، اگرچہ وہ بقا کا وعدہ کرتی ہے لیکن اپنا وعدہ وفا نہیں کرتی۔ تم اسے ٹھہرا ہوا پاتے ہو لیکن وہ تیزی سے چل رہی ہے اور ہوا کی مانند آگے کی طرف رواں دواں ہے۔ دیکھنے والے اس کی حرکت اور رفتار محسوس نہیں کرتا اور اسے اپنی جگہ منجمد سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ ماہ و سال کی گردش سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ٹھہری ہوئی نہیں ہے بلکہ بڑی سرعت سے اپنی آخری منزل کی طرف دوڑ رہی ہے۔ تیز رفتاری میں دنیا کی مثال، اس سلسلے میں دنیا کو سائے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ وہ بھی بظاہر حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے، اگرچہ اس کی حرکت آنکھ سے محسوس نہیں ہوتی بلکہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کا ذکر ہوا تو آپ نے یہ شعر پڑھا: احلام نوم او کزل زائل ان اللبیب بمثلها الا یخدا۔ دنیا خواب ہے یا ڈھلتا ہوا سایہ ہے، عقل مند آدمی اس طرح کی چیزوں سے فریب نہیں کھاتا۔ یا اہل لذات دنیا لا بقاء لها ان اخترار بزل زائل حمق۔ اے دنیاوی لذات میں مست لوگو، انہیں بقا نہیں ہے، ڈھلتے سائے سے دھوکہ کھانا سراسر حماقت ہے۔ یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے۔ روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی قوم کے یہاں مہمان ہوا، انہوں نے کھانا پیش کیا، کھانے کے بعد وہ شخص ایک خیمے کے سائے میں سو گیا، انہوں نے خیمہ اکھاڑ لیا، اسے دھوپ لگی تو اٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا: الا انما الدنيا كزلة ثنيت ولا بديوم ان ذلك زائل۔ آگاہ رہو کہ دنیا پہاڑوں کے سائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تمہارا سایہ بھی زائل ہو کر رہے گا۔ ایک شعر ہے: وَإِنْ أَمْرَ وَدُنْيَاهَا كَبْرَ هَمَا لَمَسْتَمْسَكْ مِنْهَا بِحَبْلِ غُرُورٍ۔ جو شخص دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے ہے وہ گویا دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے۔ خواب سے دنیا کی مشابہت، دنیا کیونکہ اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکہ دیتی ہے، لیکن جب وہ ان خیالات کی افسوں سے آزاد ہوتا ہے تو کچھ پاس نہیں رہتا۔ اس اعتبار سے دنیا کی مثال خواب کی سی ہے۔ نیند میں آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن صبح آنکھ کھلتی ہے تو کچھ پاس نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے: الدنیا حلم واہلها علیہا مجازون ومعاقبون۔ اور یہاں مترجم نے لکھا ہے حاشیے میں کہ مجھے اس روایت کی سند نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے: دنیا ایک خواب ہے اور دنیا والوں کو اس پر جزا و سزا دی جائے گی۔
یونس ابن عبید کہتے ہیں کہ میں دنیا میں اپنے وجود کو اس سونے والے سے تشبیہ دیا کرتا ہوں جو خواب میں ناخوشگوار منظر دیکھے اور پھر اچانک اس کی آنکھ کھل جائے۔ اس طرح لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تب نیند سے جاگیں گے، اس وقت ان کے ہاتھ خالی ہوں گے۔ دنیا جس پر ان کا تکیہ تھا اور جس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے کچھ کام نہ آئے گی۔ ایک عاقل سے دریافت کیا گیا کہ دنیا کس چیز سے زیادہ مشابہ ہے؟ اس نے جواب دیا، سونے والے کے خواب سے۔ دنیا کی عداوت اہل دنیا کے ساتھ۔ دنیا کے مزاج میں بظاہر نرمی ہے، لیکن وہ نرمی اور مہربانی کے ذریعے اپنے عاشق کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس اعتبار سے دنیا اس عورت کی طرح ہے جو شادی کے خواہش مندوں کے سامنے بند سنور کر آئے اور وہ جب اس کے دام حسن میں گرفتار ہو کر اس کی زنجیروں میں مقید ہو جائیں تو انہیں ذبح کر دے۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکاشفہ ہوا، انہوں نے دنیا کو ایک بڑھیا کے روپ میں دیکھا جو بنی ٹھنی اور سجی سنوری ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے کتنے بیاہ رچائے ہیں؟ اس نے جواب دیا، بے شمار۔ آپ نے پوچھا، کیا تیرے وہ سب شوہر مر گئے یا انہوں نے تجھے طلاق دے دی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں نے انہیں قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تیرے باقی شوہر کس قدر بدبخت ہیں کہ وہ تیرے سابقہ شوہروں کی حالت زار سے سبق نہیں لیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ تو نے انہیں چن چن کر ہلاک کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ تجھ سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کے ظاہر و باطن کا تضاد۔ جاننا چاہیے کہ دنیا کا ظاہر آراستہ اور باطن انتہائی برا ہے۔ وہ ایک ایسی بڑھیا کے مشابہ ہے جو عمدہ لباس پہن کر اور چہرے پر نقب لگا کر اپنے جسم کو چھپا لے اور لوگ اسے خوبصورت اور جواں سال عورت سمجھ کر اس کے پیچھے ہو لیں۔ اگر وہ اس کے باطن پر مطلع ہوں اور چہرے سے نقاب الٹ کر دیکھیں تو شرم سے زمین میں گڑ جائیں اور اس کا پیچھا کرنے پر نادم ہوں اور اپنی بدعقلی کا ماتم کریں کہ حقیقت پر غور نہیں کیا اور ظاہر سے دھوکہ کھا گئے۔ علا ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جس کی کھال سکڑی ہوئی اور گوشت دھلا ہوا ہے، بہترین لباس پہن رکھا ہے اور زیورات سے اپنا چہرہ اور دوسرے اعضاء آراستہ کیے ہوئے ہیں۔ لوگ اس کے ارد گرد بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کا یہ والہانہ انداز دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس بڑھیا سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں دنیا ہوں۔ میں نے کہا، میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر تم میرے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو مال و دولت کو برا سمجھو۔ ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بغداد آنے سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک انتہائی بدصورت بوڑھی کھسوٹ عورت ہے اور تالیاں بجاتی جا رہی ہے۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے اور رقص کرتے پھر رہے ہیں۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرا بھی یہی حال کر دوں جیسا کہ اس کا کیا ہے۔ یہ خواب سنا کر ابو بکر رونے لگے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے روز دنیا ایک بدصورت بڑھیا کے روپ میں آئے گی۔ اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے۔ لوگوں سے دریافت کیا جائے گا کہ تم اس عورت سے واقف ہو؟ وہ عرض کریں گے، خدا نہ کرے ہم اس سے واقف ہوں۔ ان سے کہا جائے گا، یہ دنیا ہے جس کی خاطر تم نے عداوتیں مول لیں، قطع رحمی کی، ایک دوسرے سے حسد کیا، دلوں میں بغض و عناد کی پرورش کی اور دھوکے کھائے۔ اس کے بعد اس بڑھیا کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ کہے گی، یا اللہ، میرے متبعین اور میرے عشاق کہاں ہیں؟ حکم ہوگا، ان کو بھی اس کے پاس پھینک دو۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت چوراہے پر کھڑی ہے۔ وہ خوب زیب و زینت کیے ہوئے ہے، لیکن جوں ہی کوئی آدمی اس کے قریب سے گزرتا ہے وہ اسے زخمی کر دیتی ہے۔ جب وہ پشت پھرتی ہے تو بڑی حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، اور جب چہرہ سامنے کرتی ہے تو انتہائی بری اور مکروہ صورت بڑھیا نظر آتی ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، بخدا تو اس وقت تک مجھ سے نہیں بچ سکتا جب تک دراہم کو ناپسند نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں دنیا ہوں۔
دنیا سے انسان کے گزرنے کی مثال۔ جاننا چاہیے کہ دنیا کے تعلق سے انسان کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک اس سے پہلے کی حالت جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی ازل سے پیدائش تک کی حالت۔ دوسری حالت ابد اور ازل کے درمیان کی حالت ہے۔ یہ تمہاری زندگی کے دن ہیں جو تم دنیا میں گزارتے ہو۔ اب چند روز زندگی کی طوالت پر نظر ڈالو اور اس ازل و ابد کی نسبت سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ یہ زندگی بھی اتنی طویل نہیں ہے جیسے کسی طویل سفر کی منزل کا قیام ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی وللدنیا وانما مثلی ومثل الدنیا كمثل راكب سار في يوم صائف فرفعت له شجرة فقال تحت ظلها صاعت ثم راها وتركها۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی سوار گرمی کے دن میں چلے اور راہ میں اس کو کوئی درخت ملے اور وہ اس کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے پھر چل دے اور اسے چھوڑ جائے۔ جو دنیا کو اس نقطۂ نظر سے دیکھے گا وہ کبھی اس پر بھروسہ نہیں کرے گا اور نہ یہ پرواہ کریں گے کہ اس کے دن تنگی اور پریشانی میں گزرے ہیں یا عیش اور فارغ البالی کے ساتھ گزرے ہیں، بلکہ وہ اینٹ پر اینٹ بھی نہیں رکھے گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نہ کبھی اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ لکڑی پر لکڑی، یعنی نہ اینٹ کا مکان بنوایا اور نہ لکڑی کا۔ یہ ابن حبان اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ بعض صحابہ کو پختہ مکان بناتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اری الامر اعجل من ھذا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں امر یعنی موت کو اس سے جلد تر دیکھ کر ہوں۔ آپ نے پختہ مکان بنوانے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور دنیاوی زندگی کی ناپائیداری کے اظہار کے لیے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ مکان بن کر تیار نہ ہو اور موت آ جائے۔ اسی حقیقت کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے اشارہ فرمایا کہ دنیا ایک پل ہے، اسے عبور کرو، آباد نہ کرو۔ یہ دنیاوی زندگی کی ایک واضح ترین مثال ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی واقعتاً آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک پل ہے۔ اس کا ایک ستون مہد ہے اور دوسرا ستون لحد ہے اور ان دونوں کے درمیان محدود مسافت ہے۔ بعض لوگوں نے اس پل کا نصف فاصلہ طے کر لیا ہے اور بعض نے 1/3 اور بعض نے 2/3 اور بعض کا صرف 1 قدم اٹھانا باقی رہ گیا ہے اور وہ اس سے غافل ہے کہ اس کا اگلا قدم موت کی آغوش میں پہنچانے والا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، انسان کے لیے اس پل کو عبور کرنا ضروری ہے۔ پل پر تعمیر کرنا اور اسے سجانا انتہائی جہالت اور حماقت کی بات ہے۔ دنیا میں داخل ہونا آسان اور نکلنا مشکل ہے۔ دنیا بظاہر بڑی نرم اور سہل لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں خوض کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اس میں داخل ہونا آسان ہے اسی طرح اس سے نکلنا بھی آسان ہوگا، لیکن یہ غلط ہے۔ دنیا میں مشغول ہونا آسان ہے لیکن اس سے سلامتی کے ساتھ نکلنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی مثال لکھ کر بھیجی تھی کہ دنیا سانپ کی طرح ہے کہ اس کی جلد انتہائی نرم اور گداس ہوتی ہے لیکن اس کا زہر انتہائی قاتل اور مہلک ہوتا ہے۔ اگر تمہیں دنیا کی کوئی چیز پسند آ جائے تو اس سے منہ موڑ لو، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ دنیا ایک نہ ایک دن جدا ہو کر رہے گی، پھر اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جب تم اس میں زیادہ خوش ہو تو زیادہ احتیاط کرو، اس لیے کہ جب کوئی اس کی خوشی سے مطمئن ہو جاتا ہے تو اسے ناقابل برداشت اذیت پہنچاتی ہے۔ دنیا میں پڑھ کر اس کی آفتوں سے محفوظ رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما مثل صاحب الدنیا کلما شیء فی الماء هل يستطيع الذي يمشي في الماء ان لا تبتلى قدماها۔
یہ ابن ابی دنیا اور بحقی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دنیا والے کی مثال ایسی ہے جیسے پانی میں چلنے والا۔ کیا پانی میں چلنے والے کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ اس حدیث کی روشنی میں لوگوں کی جہالت واضح ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم دنیاوی لذتوں میں مشغول ہوتے ہیں، دل نہیں۔ ہمارے دل پاک ہیں اور دلوں کا کوئی تعلق ان جسموں سے نہیں ہے۔ یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، اس لیے کہ اگر انہیں ان لذتوں سے دور کر دیا جائے تو ان کے فراق میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ اگر ان لذتوں کا دلوں سے کوئی علاقہ نہیں ہے تو پھر اس غم کے کیا معنی ہیں؟ جس طرح پانی پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم ضرور تر ہوں گے، اسی طرح دنیا کی لذات میں پڑنے کے معنی یہ ہیں کہ دل ضرور متاثر ہوگا اور ان لذات کی آلودگی کا اثر دل تک ضرور پہنچے گا، بلکہ دل میں اگر دنیا کا ذرا سا بھی خیال ہوتا ہے تب بھی آدمی عبادت کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جس طرح بیمار کو کھانے میں لطف نہیں آتا اسی طرح دنیا والے کو عبادت میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بھی تم سے سچ کہتا ہوں کہ جس طرح گھوڑا اگر اس پر سواری چھوڑ دی جائے سرکش ہو جاتا ہے اور اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اسی طرح آدمی کا دل ہے، اگر اسے موت کے ذکر اور عبادت کی مشقت سے نرم نہ کیا جائے تو اس میں قساوت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ جب تک مشکیزہ پھٹتا اور سوکھتا نہیں ہے اس وقت تک شہد بھرنے کے قابل رہتا ہے، اسی طرح جب تک دل شہوات سے نہیں پھٹتے، طمع و حرص سے آلودہ نہیں ہوتے اور لذات سے سخت نہیں ہوتے، اس وقت تک حکمت و معرفت سے لبریز رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بقی بلاء و فتنۃ و انما مثل عمل احدکم کمثل الوعاء اذا طاب اعلاها طاب اسفلہ وَإِذَا خَبْتَ أَعْلَاهُ خَبْتَ أَسْفَلَ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دنیا میں صرف مصیبت اور فتنہ رہ گیا ہے اور تم میں سے ہر ایک کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے برتن کہ اگر اس کا ظاہر اچھا ہوگا تو باطن بھی اچھا ہوگا، ظاہر برا ہوگا تو باطن بھی برا ہوگا۔ باقی دنیا کی مثال، جو دنیا باقی رہ گئی ہے، اس کی مثال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أولها إلى آخرة متعلق بخيط في آخرة فيوشك ذلك الخيطان ينقطع۔ یہ ابن حبان اور بحقی کی حدیث ہے۔ اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کپڑا کہ شروع سے آخر تک پھٹ جائے اور صرف ایک دھاگا لٹکا رہ جائے، قریب ہے کہ وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے۔ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے سے متعلق ہے، دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو دوسرے علاقے کا سبب نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کا پانی پینے والا کہ جتنا وہ پانی پیتا ہے اتنی ہی پیاس بڑھتی ہے، یہاں تک کہ پانی پیتے پیتے ہلاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کا آغاز اچھا اور انجام خراب۔ دنیا کی ابتدا اچھی ہے لیکن اس کا آخر اچھا نہیں ہے، خراب ہے۔ دنیا کی شہوتیں دل کو اسی طرح اچھی لگتی ہیں جس طرح معدے کو لذیذ کھانے اچھے لگتے ہیں۔ بندہ موت کے وقت اپنے دل میں ان شہوتوں کی کراہت، خبث اور بو محسوس کرے گا، جس طرح میدہ میں پہنچنے کے بعد عمدہ کھانے بھی غلاظت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کھانا خواہ کتنا ہی نفیس، لذیذ اور چربی دار کیوں نہ ہو، اسے گندگی میں بدلنا ہے، اس سے بو پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر شہوت خواہ دل کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو، مرنے کے وقت اس میں سخت بو پیدا ہو جائے گی اور اس وقت اس کی اذیت محسوس ہوگی۔ بلکہ ہم دنیا میں اس حقیقت کا رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس شخص کا گھر بار چھن جائے یا مال ضائع ہو جائے یا بیوی بچے گم ہو جائیں، وہ ان کی جدائی کا اس
قدر غم محسوس کرتا ہے جتنی ان سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح شہوت جس قدر دل میں راسخ ہوگی اسی قدر موت کے وقت اس کی جدائی کی تکلیف ہوگی، کیونکہ موت کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں حاصل ہے وہ باقی نہ رہے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحاک ابن سفیان الکلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا میں نمک مرچ ڈال کر کھاتے ہو، پھر اس پر دودھ اور پانی پیتے ہو، تم جانتے ہو کہ اس غذا کا کیا بن جاتا ہے؟ ضحاک نے عرض کیا، وہ چیز بن جاتی ہے جس سے آپ واقف ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس چیز سے تشبیہ دی ہے جس میں انسان کا کھانا پانی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ طبرانی اور احمد کی حدیث ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا ضربت مثلا لابن آدم فانظر ما يخرج من ابن آدم وان قزح وملح على يسر۔ یہ طبرانی اور ابن حبان کی حدیث ہے۔ جو شخص دنیا آدمی کے لیے مثال ہے، آدمی کے پیٹ سے جو نکلتا ہے اسے دیکھو، خواہ وہ اپنی غذا میں نمک مرچ ڈال کر کھائے۔ ایک حدیث میں ہے، ان اللہ ضرب الدنیا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للدنیا مثلا وان قزح وملح۔ اللہ تعالی نے دنیا کو ابن آدم کی غذا کے لیے مثال بنایا ہے، اور ابن آدم کی غذا کو دنیا کے لیے، اگرچہ وہ اس میں نمک مرچ ملا لے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کا پہلا جز غریب ہے اور دوسرا جز ابھی گزرا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کھانوں میں مزیدار مسالے ڈالتے ہیں اور انہیں خوشبوؤں سے معطر کرتے ہیں، پھر انہیں وہاں پھینک دیتے ہیں جہاں تم دیکھتے ہو۔ ارشاد ربانی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 24۔ سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں غذا سے مراد اس کی انتہا اور نتیجہ ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، شرمانے کی ضرورت نہیں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ آدمی کو پخانہ کر کے اسے دیکھنا بھی چاہیے؟ فرمایا ہاں۔ فرشتہ کہتا ہے، دیکھ اپنے غذا کے انجام کو، دیکھ اس کے کھانے کو جس میں تو نے بخل کیا تھا۔ بشر بن کعب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے فرماتے کہ چلو میں تمہیں دنیا دکھلاؤں، اس کے بعد انہیں کسی کوڑی پر لے جا کر کھڑا کر دیتے کہ دیکھو یہ ہیں تمہارے پھل، مرغ، شہد اور گھی۔ آخرت کی نسبت سے دنیا کی مثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَثَلِ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجَعُ إِلَيْهِ۔ یہ مسلم مستورد ابن شدا کی حدیث ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈال کر نکالے اور یہ دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے۔ دنیا میں انہماک اور آخرت سے غفلت کی مثال، آخرت سے اہل دنیا کی غفلت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قوم کشتی پر سفر کرتی ہوئی کسی جزیرے کے نواح میں پہنچے اور ملاح ان سے کہے کہ اترو اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو لو، ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتلا دے کہ اس جگہ زیادہ دیر تک ٹھہرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں، جگہ خطرناک ہے، اگر تم نے عجلت نہ کی تو کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ اب لوگ جزیرے پر اترتے ہیں، ادھر منتشر ہو جاتے ہیں، ان میں سے کچھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد فوراً واپس آ جاتے ہیں اور انہیں کشتی میں وسیع تر، مناسب حال اور منشا کے مطابق جگہ مل جاتی ہے۔ بعض لوگ جزیرے میں ٹھہر جاتے ہیں، انہیں جزیرے کے دلکش مناظر، اس کے دلاویز پھول، شاندار باغات، پرندوں کے خوبصورت نغمے، قیمتی پتھر اور معادن اچھے تو لگتے ہیں، لیکن کشتی کھلنے کا خوف انہیں زیادہ دیر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا۔
مجبوراً وہ واپس چلے آتے ہیں، لیکن کشتی میں اچھی جگہیں پہلے ہی سے دوسروں کے قبضے میں جا چکی ہوتی ہیں، انہیں تنگ جگہ ملتی ہے اور اسی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ واپس تو ہوئے، لیکن انہیں جزیرے کے قیمتی پتھر، خوبصورت پھل اور خوش ذائقہ پھل اتنے پسند آئے کہ انہیں چھوڑ کر آنا اچھا نہ لگا۔ وہ کچھ چیزیں اپنے ساتھ سمیٹ کر لے آئے۔ کشتی میں جگہ پہلے ہی تنگ تھی۔ جو چیزیں وہ لے کر آئے تھے انہیں رکھنے کی جگہ کہاں سے آتی؟ مجبوراً سر پر لے کر بیٹھ رہے اور دل میں نادم بھی ہوتے رہے کہ ناحق لے کر آئے۔ کچھ لوگوں کی نگاہیں ان رنگین مناظر اور قیمتی جواہر سے اس قدر خیرہ ہوئیں اور ان کے دل ان کے حسن و جمال سے اس قدر مسحور ہوئے کہ کشتی ہی کو بھلا بیٹھے اور جزیرے کے اندر اتنی دور تک چلے گئے کہ ملاح کی آواز بھی ان تک نہ پہنچ سکی۔ یوں بھی وہ پھل کھانے، پھول سونگھنے اور باغوں کی سیر کرنے میں اتنے مشغول تھے کہ اگر ملاح کی آواز ان تک پہنچ بھی جاتی تو وہ سن نہ پاتے، اور سن لیتے تو توجہ نہ دے پاتے۔ اگرچہ ان کے دلوں میں درندوں کا خوف بھی تھا اور وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس جزیرے میں مصیبتیں بھی نازل ہوں گی، پریشانیاں اور دشواریاں بھی پیش آئیں گی، دامن تار تار کرنے والے کانٹے بھی ملیں گے اور بدن زخم کرنے والے درخت بھی، وحشتیں بھی ہوں گی اور ہولناک آوازوں سے بھی دل لرزیں گے۔ پھر ہم واپس بھی جانا چاہیں گے تو نہ جا سکیں گے۔ اسی سوچ میں تھے کہ کشتی والوں کی آواز آئی، جلد از جلد کھانے پینے کی چیزیں اور زور جواہر سے لد کر پہنچے تو کشتی لنگر اٹھا چکی تھی۔ یہ لوگ کنارے ہی پر مایوس کھڑے رہ گئے اور خوف و دہشت سے مر گئے۔ کچھ لوگ ملاح کی آواز نہ سن سکے، ان میں سے بعض درندوں کی خوراک بن گئے اور بعض حیران و پریشان پھرتے پھرتے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بعض دلدل میں پھنس کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، بعض کو سانپوں نے ڈس لیا۔ اب کشتی والوں کا حال سنیے۔ جو لوگ کچھ سامان اٹھا کر کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ یہ سامان سر پر لادے بیٹھے رہے۔ کشتی میں بیٹھنے کی جگہ بھی کم تھی، جائی کا وہ غیر ضروری سامان رکھتے۔ سفر طویل تھا۔ ان چیزوں کا انجام یہ ہوا کہ پھول مرجھا گئے، پھل سڑ گئے اور جواہر نے رنگ بدل دیا۔ بدبو سے دماغ پھٹنے لگا، سمجھ میں نہ آیا کیا کریں، اس سامان کو بحفاظت کس طرح لے جائیں۔ کوئی تدبیر نہ بن پڑی تو سمندر کی نظر کر دیا، لیکن اس بدبو کا طبیعت پر اتنا اثر تھا کہ گھر تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی بیمار پڑ گئے۔ جو لوگ کشتی میں دیر سے بیٹھے تھے وہ اگرچہ سفر کے دوران جگہ کی تنگی کے باعث کچھ پریشان ضرور رہے، لیکن وطن تک صحیح و سالم پہنچ گئے۔ بروقت پہنچ کر جگہ حاصل کرنے والے سفر میں بھی سکون سے رہے اور گھر بھی بحفاظت پہنچے۔ یہ ان دنیا والوں کی مثال ہے جو عارض لذتوں میں مشغول ہیں اور کتنا مرکز اور مستقر بھلا بیٹھے ہیں۔ نہ انہیں اپنے انجام کی خبر ہے اور نہ عاقبت کا ہوش۔ کتنے برے ہیں وہ لوگ جو سیم و زر سمیٹ کر اپنے آپ کو عاقل و دانا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیاوی زیب و زینت کی چیزیں ہیں۔ موت کے وقت ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ نہ ہوگی، بلکہ الٹا وبال جان و مصیبت بن جائے گی۔ اس وقت بھی کچھ کم مصیبت نہیں ہے، ہر وقت اس کے ضائع ہو جانے کا خوف ستاتا ہے اور کمی کا رنج دل کو رونے پر مجبور کرتا ہے۔ بجز ان لوگوں کے جو اللہ کی پناہ و حفاظت میں ہیں، اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ دنیا سے مخلوق کے دھوکہ کھانے اور ایمان میں کمزور ہونے کی مثال۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، انما مثلی و مثلکم و مثل الدنیا کمثل قوم سلکوا مغازۃ غبراء حتى اذا لم يدروا ما سلكوا منها اکثر وما بقي انفدوا الزاد قصروا الزهر وبقوا بين زهر في المفازة ولا زادوا لا حولة فيقنوا بالحلكة فبينما هم كذلك أذ خرج عليهم رجل فيها التقطر رأسه فقالوا هذا قريب أحدى بريفة فلما انتهي عليهم قال يا هؤلاء فقالوا يا هذا فقال علام أنتم فقالوا ألا ما تري فقال إذا
إذا أيتم أن هديتم إلى ماء رواء وريادة قدر ما تعملون قالوا ألا تعصيك شيئا قال أحودكم بمواثبكم بالله فاعتوه أحودهم بمواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا قال فوردهم ماء رواء وريادة خضرا فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال يا هؤلاء قالوا يا هذا قال الرحيل قالوا وإلى أين قال إلى ما ليس كماءكم وإلى ريادة ليست كريادكم فقال أكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى زننا أنا لن نجد وما ندع بعيش خير من هذه وقالت طائفة وهم أقلهم ألم تعطوا هذا الرجل أحودكم بمواثيقكم بالله أن لا تعصوه شيئا وقد صدقكم في أول حديثا فوالله ليصدقنكم في آخرة فراح فيمن اتبعها وتخلف بقيتهم فبدرهم عدو فاصبحوا بين أسير قتيل. یہ ابن ابی دنیا احمد بازار طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میری تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ ریگستان کا سفر کریں اور اتنا چلیں کہ یہ پتہ نہ رہے کہ جتنا راستہ طے کر چکے ہیں وہ زیادہ تھا یا جتنا راستہ باقی ہے وہ زیادہ ہے۔ ان کا زاد راہ ختم ہو گیا، ہمت جواب دے گئی، زاد راہ اور سواری سے محروم اسی جنگل میں پڑے رہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ بس اب ہلاکت کی گھڑی قریب ہے۔ اتنے میں ایک شخص اچھے لباس میں آتا ہوا نظر آیا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ انہیں خیال ہوا کہ یہ شخص کسی زرخیز علاقے سے چل کر آیا ہے اور وہ جگہ یقیناً یہاں سے قریب ہے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تم دیکھ ہی رہے ہو ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ آنے والے نے کہا اگر میں تمہیں میٹھے پانی اور شاداب باغیچوں تک لے جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیری اطاعت کریں گے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم کے ساتھ ان وعدوں کو پختہ کرو۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وہ انہیں حسب وعدہ پانی کے شیریں چشموں اور سرسبز و شاداب باغوں میں لے آیا اور چند روز ان کے ساتھ رہا۔ پھر اس نے کہا اے لوگو، انہوں نے کہا کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا سفر کرنا ہے۔ انہوں نے پوچھا کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا ایسے پانی کی طرف جو تمہارے اس پانی سے زیادہ شیریں اور ایسے باغوں کی طرف جو تمہارے ان باغوں سے زیادہ ہرے بھرے ہیں۔ اکثر لوگوں نے جواب دیا کہ جو کچھ ہمیں یہاں میسر ہے شاید اس سے زیادہ نہ مل سکے، اور جس عیش کی زندگی ہم گزار رہے ہیں شاید اس سے اچھی نہ گزار سکیں، اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کیا تم نے اللہ کی قسم کھا کر اس کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اب اس عہد کو پورا کرو۔ اس نے اپنا پہلا وعدہ بھی سچا کر دکھایا تھا اور وہ یہ وعدہ بھی پورا کرے گا۔ یہ لوگ اس کے ساتھ چلے گئے اور وہ رہ گئے۔ صبح کو دشمن نے یلغار کی، کچھ قتل ہو گئے اور کچھ قیدی بن گئے۔ اس حدیث میں امت کے دو طبقوں کا ذکر ہے، ایک اطاعت گزار اور دوسرا نافرمان۔ آنے والا شخص خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا وہ بے آب و گیا صحرا ہے جہاں قافلے کے لوگ تھک ہار کر لیٹ گئے تھے، اور وہ شیریں چشمے اور شاداب باغات آخرت کے چشمے اور باغات ہیں۔ دنیاوی لذات میں انہماک اور ان سے مفارقت پر تکلیف کی مثال۔ جن لوگوں کو دنیا کا مال و متاع میسر ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھر بنائے، اسے خوب سجائے، پھر اپنی قوم کو اس گھر میں آنے کی دعوت دے۔ لوگ ایک ایک کر کے آئیں، جب ایک گھر میں قدم رکھے تو صاحب خانہ اس کی خدمت میں پھولوں اور خوشبوؤں سے لبریز سونے کا ایک طباق پیش کرے تاکہ وہ سونگھ لے اور آنے والے کے لیے چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، لیکن آنے والا شخص غلطی سے یہ سمجھے کہ میزبان نے یہ طباق مجھے ہدیہ کر دیا ہے اور اب میں اس کا مالک ہوں۔ اسی طرح سے طباق اور خوشبوؤں سے دلی تعلق ہو جائے، لیکن جب وہ طباق اس سے واپس لیا جائے تب اسے احساس ہو کہ یہ پھول اور خوشبو میں سونگنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے دی گئی تھیں، نہ کہ مالک بننے کے لیے۔ تکلیف اور یاس و حزن کا عالم دیدنی تھا۔ یہ
غلطی اس سے اس لیے ہوئی کہ وہ میزبانی کی ان رسموں سے واقف نہیں تھا۔ اس کے برعکس جب وہ شخص آیا جو ان آداب سے واقف تھا، اس نے طباق لیا، لطف اندوز ہوا اور میزبان کا شکریہ ادا کیا اور خوش دلی اور شرح صدر کے ساتھ واپس بڑھا دیا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو دنیا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ سے واقف ہیں کہ یہ دنیا ایک مہمان خانہ ہے اور گزرنے والوں کے لیے وقف ہے تاکہ وہ یہاں ٹھہر کر اگلی منزل کے لیے توشہ لے لیں۔ یعنی جس طرح مسافر مہمان خانے سے نفع اٹھاتا ہے، اسی طرح وہ بھی دنیا سے نفع اٹھائیں، یہ نہیں کہ اسے اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ بیٹھیں اور اس سے اتنا دل لگا لیں کہ جب جدائی کا وقت آئے تو جانا دشوار ہو جائے۔ یہ دنیا اس کی مصیبتوں اور آفتوں کی مثال ہے۔ ہم خدائے عز و جل سے حسن مدد کے خواہاں ہیں۔